رحیم۔ کسی نے پوچھا ہے جی اگر پیشاب کے قطرے کا خوف ہو تو احرام میں لنگوٹ یا ڈائپر باندھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، باندھ سکتے ہیں۔ کیا خواتین تلاوت کا چینل بنا سکتی ہیں؟ جوان لڑکی کے لیے اپنی آواز کو چھپانا یہ ضروری ہے، اس لیے جو جوان لڑکیاں ہیں وہ اپنی تلاوت کا چینل نہ بنائیں۔ مجھے ایک لڑکی پسند آئی تو میں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ لڑکا کماتا نہیں ہے، لڑکی راضی ہے لیکن وہ گھر والوں کے خلاف نہیں کر سکتی، رہنمائی فرمائیں۔ جب ظاہر ہے کماتے نہیں ہو تو لڑکی کو کھلاؤ گے کیا، پلاؤ گے کیا، رکھو گے کیسے؟ اور اگر والد کے خرچے پہ پلو گے تو والد صاحب پرمیشن دے رہے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ میں بہو کو پالوں گا۔ ان سب باتوں کا جب تک جواب نہیں مل جاتا تو والدین بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ لڑکیاں تو بیچاری بہت ہی معذرت کے ساتھ جلد باز سی ہوتی ہیں اور عشق سوار ہو جاتا ہے ان کے اوپر، آگے فیوچر دیکھتی نہیں ہیں، انجام دیکھتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے لڑکی کو چاہیے گھر والوں کی بات مانیں جب تک آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیتے۔ مفتی صاحب سر میں جوئیں کیوں پڑتی ہیں، کیا یہ عذاب ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، جوئیں تو ویسے ہی پڑتی ہیں، گندگی سے پڑتی ہیں اور ایک دوسرے سے بھی لگتی ہیں جوئیں۔ جوؤں والے کے جب قریب بیٹھیں گے تو وہاں سے ٹریول کرتے کرتے بغیر پاسپورٹ ویزے کے آپ کے سر میں بھی جوئیں پہنچ جائیں گی۔ مفتی صاحب عورت آن لائن حفظ کرا سکتی ہے؟ جی کرا سکتی ہے، خواتین کو عورتیں پڑھائیں۔ مفتی صاحب میں دین کی بات سنتی ہوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور مجھے جب گناہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو مجھے اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس گناہ کے بارے میں بتاؤں۔ جب موقع ملتا ہے تو بتا دیتی ہوں، لیکن اگر نہ بتا پاؤں تو اس بات کی بہت پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے بہت گناہ ملے گا، کیونکہ اس کو میں نے گناہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ میری رہنمائی فرمائے۔ اپنے کسی گناہ کے بارے میں کبھی بھی کسی کو بتانا جائز نہیں ہے۔ اپنے شیخ کو بتایا جا سکتا ہے اصلاح کی نیت سے، ورنہ اپنے گناہوں پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے، جیسے کہ دوسرے کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ آج کل میڈیا میں بہت اچھالا جاتا ہے دوسروں کے گناہوں کو بھی، دوسروں کی بھی عیبوں کو، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ باقی آپ اگر تبلیغ کرتی ہیں خواتین میں کسی گناہ کا پتہ چلے کہ یہ ناجائز ہے تو اس کو تو بتانا لازم ہے، تو خواتین کو بتا دیا کریں کہ یہ ناجائز ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کرپٹو کا کام شروع کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا کرپٹو سے کمائی گئی دولت صدقہ کر دیں، تو کیا میں صدقہ خود رکھ سکتا ہوں جبکہ میں صدقے کا مستحق ہوں، یا اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں؟ خود رکھ لیں اور آئندہ کے لیے اجتناب کریں، کیونکہ کرپٹو کی کمائی کے مشکوک کمائی ہے، تو اب جب کما لیا تو کما لیا، اب اس کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، تو آئندہ بس چھوڑ دیں، آئندہ ایوائڈ کریں، اس سے احتیاط کریں۔ محمد شہزاد شکر گڑھ پنجاب پاکستان سے، میں نے 8 سے 11 سال پہلے نادانی میں یوٹیوب چینل بنایا تھا اور اس پر گانے شیئر کیے تھے۔ اس وقت چینل کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اب اچانک یوٹیوب چلاتے ہوئے میرا چینل سامنے آیا تو اس پر ایک گانے کے لاکھوں ویوز تھے۔ میں نے لاکھ کوشش کی چینل آن کرنے کی تاکہ ویڈیو ڈیلیٹ کر سکوں، مگر اب آئی ڈی پاسورڈ سب بھول چکا ہوں۔ اب میں اس کے گناہ جاریہ سے کیسے بچوں؟ دیکھیں یوٹیوب پہ آئی ڈی پاسورڈ بھول بھی جائیں نا آپ، تو ایک سسٹم ہے یوٹیوب کا کہ آپ ان کو اپلیکیشن دیں کہ میں آئی ڈی پاسورڈ بھول گیا ہوں، تو وہ ویریفیکیشن کریں گے آپ سے، تو اس کے بعد آپ اس چینل کو اڑائیں نہیں بلکہ اس چینل کو اب کسی جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یوٹیوب تو ایک سورس آف انکم ہے، بہت بہترین، اس کو حلال انکم کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے سبسکرائبر بہت ہیں تو اب ٹھیک ہے، جو گناہ ہو گیا اب اس سے توبہ کریں، تو اب اسی چیز کو اب آپ اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ تو آپ جو یوٹیوب کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ آئی ڈی پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو یوٹیوب پھر ان کو کیسے چینل ریکور کر کے دیتا ہے، یا ان کو آئی ڈی پاسورڈ کیسے ویریفیکیشن کرتے ہیں، وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں، تو اس سے ہو جائے گا۔ میں حفظ کر رہی تھی مدرسے میں مگر مکمل نہ ہو سکا۔ میں شادی شدہ ہوں، ناظرہ پڑھانا چاہتی ہوں مگر میرے پاس ناظرہ کی سند نہیں ہے اور میں دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، رہنمائی فرمائیں کیا کروں؟ اگر آپ نے ماہر ٹیچر سے ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو سند ہونا ضروری نہیں ہے، ٹیچروں سے پڑھنا ضروری ہے، تو آپ آگے ناظرہ پڑھا سکتی ہیں بے شک سند نہ بھی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت شوہر کے جنازے کے ساتھ گھر سے نکل جائے اس پر عدت لازم نہیں ہوتی، رہنمائی فرمائیں۔ بالکل غلط کہتے ہیں، عورت کے لیے شوہر کے جنازے کے ساتھ گھر سے نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ عورت پر عدت واجب ہے۔ شوہر کی انتقال کی خبر جیسے ہی عورت کو ملے گی اس پر واجب ہوگا فوراً اپنے گھر چلی جائے۔ خواتین کیا ہوتی ہیں، موت کی اطلاع ملتی ہے تو ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہیں، قبرستان بھی آج کل جانے کا رواج بڑھ گیا ہے، میت کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر آتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب ایک حکم ہے تو اس کو فالو کیا جائے گا۔
تو اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ جیسے ہی شوہر کی موت ہو، عورت کی عدت شروع ہے تو فوراً اپنے گھر جائے وہ. تو شوہر کو دیکھنا ہو تو میت کو گھر میں لا کے دکھا دیا جائے عورت کو. جس کا کوئی محرم نہ ہو وہ حج یا عمرہ پر کیسے جائیں؟ وہ صبر کریں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اسی کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خاطر حج کو چھوڑا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرو حج عمرے کا خاص طور پہ. تو اس لیے وہ انتظار کریں بس، اور جب نا امیدی ہو جائے تو پھر وہ حج بدل کی وصیت کر دیں. میں کمپنی میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں اور میرا کلائنٹ ایک بینک ہے جس کی زیادہ کمائی انویسٹرز اور دوسری چیزوں سے ہوتی ہے اور تھوڑی سود سے. بس اس کی ویب سائٹ پر کام کرتا ہوں اور ہماری سیلری جب آتی ہے تو بینک کمپنی کو دیتا ہے اور پھر کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے. بینک ڈائریکٹ ہمیں نہیں دیتا. تو اس صورت میں جاب حلال ہے یا حرام؟ اگر حرام ہے تو کیسے ڈیل کرے؟ حلال ہے آپ کی جاب. میں جرمنی میں رہتی ہوں اور جرمن قانون کے مطابق ہماری طلاق ہوئی تو کیا جب تک اسلامی طریقے سے بول کر طلاق نہ دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی؟ ہماری طلاق میں میرے شوہر نے اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر جج کے سامنے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں نے بھی ہاں میں کہا. تو کیا طلاق ہو گئی؟ میرے شوہر اس بات کو نہیں مانتے کہ طلاق ہو گئی ہے. دیکھیں، جرمن جج نے جب آپ کے شوہر سے پوچھا کہ ہم نے آپ کی وائف کا نکاح ختم کر دیا، آپ اس پہ ایگری ہیں، تو اگر شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو یہ شریعت کے مطابق طلاق ہو گئی. عورت کے ہاں کرنے سے تو نہیں ہوتی، لیکن شوہر نے جب ہاں کہہ دیا تو ہو گئی. تو اب جج نے اس سے کیا کہا تھا یہ پوچھ کے بتائیں آپ. تو غیر مسلم بھی اگر کوئی پوچھتا ہے نا شوہر سے کہ آپ کا نکاح ہم نے ختم کر دیا، آپ نے اس کو قبول کیا، تو شوہر اگر کہ ہاں مجھے ایکسیپٹ ہے، قبول ہے، تو جب وہ منہ سے ایکسیپٹ بولے گا تو ہو جائے گا. اب وہ کیا تھا، 3 طلاقیں تھیں. ایک ظاہر ہے ان غیر مسلم کنٹریز میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی. نکاح ختم کے الفاظ ہوتے ہیں، کینسلیشن کے الفاظ ہوتے ہیں، میرج کینسلیشن اس ٹائپ کے الفاظ ہوتے ہیں. تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا. تو اب پوری ڈیٹیل مجھے بتائیں گی تو میں جواب دے سکتا ہوں. حق مہر لڑکے والے طے کرتے ہیں یا لڑکی والے؟ دونوں مل کے طے کرتے ہیں. لڑکی والے زیادہ سے زیادہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لڑکے والے اس کو کم سے کم کرا سکتے ہیں. جہاں دونوں کی گوٹ آ کے اٹک جائے جس اماؤنٹ پہ، وہ مہر ہے. جعفر اقبال ہنگو سے، میں بینک میں جاب کرتا ہوں اور میرا کام انشورنس دینا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. آپ کا کام حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے ملنے والی آمدن بھی ناجائز ہے. عثمان بحرین سے، کیا ہم زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے گی، اور کیا زکوٰۃ مسجد کے تعمیراتی کام کے لیے دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ جی. یہ لوگ زکوٰۃ کے مصرفین تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کو تعمیراتی چیزوں میں اور ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے. اس لیے اب مجھے ان کا نہیں پتہ، تو آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ زکوٰۃ میں غربا اور مساکین کو مالک بناتے ہیں، ان توکیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی ان کو یا ان کے وکلاء کو مالک بناتے ہیں کہ نہیں. تو اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں دے سکتے. باقی زکوٰۃ مسجد کے تعمیراتی کاموں کے لیے نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. کیا عورت ناپاکی کے ایام میں کلمات پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے. میرے شوہر کی خالہ کی بیٹی منہ بولی بہن ہے، وہ ایک دوسرے کا ماتھا بھی چوم لیتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شوہر کی خالہ کی بیٹی منہ بولی بہن ہے، یعنی شوہر کی منہ بولی بہن ہے. نہیں جی، اس کا ماتھا آپ کے ہسبینڈ نہیں چوم سکتے، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. خالہ کی جو سگی بیٹی ہے تو وہ کزن ہے نا، تو کزن سے تو نکاح بھی جائز ہے، تو نامحرم ہوتی ہے، اس لیے ان کو منع کریں اس کام سے. عبداللہ صاحب انڈیا سے کہتے ہیں، کیا نمازی کے آگے سترے کے طور پر رومال لٹکا کر جا سکتے ہیں؟ کیا نمازی کے آگے بیٹھا ہوا شخص اس کے دائیں یا بائیں جانب سے نکل سکتا ہے؟ رومال تو نہیں لٹکا کے جا سکتے، یعنی رومال کوئی بھی چیز زمین پہ ہو تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رومال لٹکا کے کھڑا ہو جائے، یعنی زمین تک رومال ٹچ ہو رہا ہو، اور دوسرا پھر آگے سے گزر جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے. اور نمازی کے آگے بیٹھا ہوا شخص دائیں یا بائیں جا سکتا ہے، کراس نہیں ہو سکتا. پاپا کہنا کیسا ہے؟ جی پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے بھی کھایا جاتا ہے اور ڈیڈی کو بھی کہا جاتا ہے، جائز ہے. لیکن والد کے لیے، والد کا لفظ، ابو کا لفظ، یہ بہت پیارا لفظ ہے. اردو زبان کا ایک کلچر ہے، اس لفظ میں مٹھاس ہے. تو ہم لوگ بہت سی چیزیں انگریزوں سے لی ہیں ہم لوگوں نے، وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں. ڈیڈ ہاؤ آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ، اس طرح کے. تو ڈیڈ میں تو وہ مزہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، جو اسی طرح پاپا میں بھی نہیں ہے وہ احترام جو لفظ ابو میں ہے.
تو بابا بھی کہہ دیا کریں ٹھیک ہے، لیکن پاپا بہتر ہے نہ ابو کو کہا کریں. بہرحال جائز ہے، کوئی پاپا کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. صرف افضلیت کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی کنوارا لڑکا ہوش و حواس میں کہے کہ میں جب جس عورت سے نکاح کروں گا اس کو 3 طلاق ہے، تو اس کے لیے شادی کی کوئی گنجائش ہے؟ جب بھی یہ نکاح کرے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تو بعض لوگ اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں، اسلاف سے اقوال پیش کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی. تو دیکھیں اسلاف سے جو اس طرح کی حدیث میں فتوے ہمیں ملتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے تمہیں طلاق ہے، تو ظاہر ہے وہ جب نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی. لیکن اگر نکاح پہ معلق کر دے طلاق کو کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو اس کو طلاق، تو نکاح کرتے ہی پھر طلاق واقع ہو جائے گی. تو اب اگر کسی نے ایسا الفاظ کہہ دیے ہیں تو پاگل ہے، اس کو تو سب سے پہلے کوڑے لگنے چاہیے، پاگل خانے میں بھی جمع ہونا چاہیے. ایسے شخص کو اپنے اوپر بلا وجہ کہ اس نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. تو اب یہ کہ یہ نکاح کیسے کرے گا، اس کے لیے آپ جو ہے قریبی دارالفتہ سے رجوع کریں. جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں جائیں کسی دارالفتہ سے، تو وہ آپ کو نکاح کا ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس میں آپ کو زبان نہ ہلانا پڑے، یعنی آپ کی طرف نکاح کی نسبت نہ ہو، وکالت کے ذریعے فضولی کے ذریعے نکاح ہو. کوئی اور آپ کا نکاح کرا دے، یعنی اس لڑکے کا کوئی اور نکاح کرا دے اور یہ زبان سے ہاں نہ کرے، عمل سے ایجاب کرے. تو اس کا کیا طریقہ ہے یہ چینل میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی اور وہمیوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس طرح کے جو خاص پرسنل نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اس کو پھر کسی قریبی دارالفتہ سے، کسی مفتی سے مل کے براہ راست پوچھ لینا چاہیے. تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قریب ترین کوئی معتبر عالم ہو، مفتی ہو، تو ایسا لڑکے کو چاہیے کہ وہاں جا کے بتائے کہ میں نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں تو میرے نکاح کی اس کیا صورت ہے، وہ ان کو طریقہ بتا دیں گے. اگر کوئی داڑھی کے ساتھ مونچھیں رکھتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کس اسٹائل کی مونچھیں رکھنا جائز ہے؟ آپ اگر تصویریں بنا کے بھیج دیتے 25-30 اسٹائل کی تو میں بتا دیتا یہ والا اسٹائل ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک نہیں ہے. بھائی صاحب آپ دیکھیں داڑھی کے ساتھ مونچھیں رکھنا جائز ہے، لیکن حدیث میں مونچھوں کو کٹانے کا حکم ہے. کتنی کٹائی جائیں کہ ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس کا کھلا رکھنا واجب ہے. تو سائڈوں سے جتنی چاہیں بڑھا لیں، بہتر تو یہ ہے کہ بالکل ہی ختم کر دیں، یعنی قینچی سے بالکل جڑ تک کاٹ لیں. لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن پھر سائڈوں سے بڑھا سکتا ہے وہ، اس سے زیادہ نہیں. تو اسٹائل کا مطلب کیا ہے؟ بس سائڈوں سے بڑھا لیں، اور کوئی اسٹائل نہیں ہوتے مونچھوں میں. اگر امام ابو حنیفہ اور ان سے منسوب کردہ تعلیمات ناپید ہو جائیں تو کیا اللہ کا دین نامکمل رہ جائے گا؟ اللہ نے اپنے دین کو چونکہ مکمل ہی کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی بھی، وہ بھی ناپید نہیں ہو سکتا، اور حدیث کی بھی، اس کو بھی اللہ نے مرتب کروا لیا، وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. اور قرآن و حدیث سے جو فقہا نے صدیوں پہلے مسائل نکالے ان کو بھی اللہ نے مرتب کروا لیا فقہا کے ذریعے، لہذا وہ بھی ختم نہیں ہو سکتے. تو یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ جیسے کوئی کہ حضرت عثمان نے جو مصحف تیار کروایا تھا اگر وہ ضائع ہو جائے تو کیا اللہ کا کلام ضائع ہو جائے گا؟ تو بھائی ضائع، حضرت عثمان کا مصحف ضائع ہوگا ہی نہیں، لہذا اللہ کا کلام بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو اللہ کا کلام منحصر ہو گیا حضرت عثمان کے مصحف میں. تو اسی طرح حدیثیں اب ان کتابوں میں محصور ہو گئی ہیں، تو یہ کتابیں ضائع نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل فقہا نے نکالے ہیں وہ بھی اب کتابوں میں مدون ہو چکے ہیں، وہ بھی اب ضائع نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ضائع ہوئی تو واقعی اسلام ضائع ہو جائے گا. وہ کیسے ضائع ہوگا؟ اس طرح کہ پھر ہر آدمی قرآن و حدیث سے اپنی مطلب کے مسئلے نکالے گا، جیسے کہ آج کل کے اسکالر نکال رہے ہیں. تو عام لوگ اتنے بوکھلا جائیں گے نا، وہ کہیں گے یہ کچھ اور کہتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، تو بے لگام ہو جائے گی امت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے فقہائے کرام کو پیدا کیا. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث میں ڈیپتھ میں جا کے مسائل نکال کے مرتب کر دیے، اور پھر امت کو اللہ نے اس پہ جمع بھی کر دیا. تو جس چیز پہ امت جمع ہو جائے وہ چیز کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی. ہاں قرب قیامت میں ضائع ہوگی، جب ظاہر ہے سب کافر ہو جائیں گے تو پھر تو اسلام رہے گا ہی نہیں، اسی وجہ سے تو قیامت آئے گی. اگر کوئی شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ اب یہ رشتہ ختم، اب یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا، اور بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو، تو کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کی نیت نہ ہو. البتہ بیوی اگر شوہر سے طلاق کا پہلے مطالبہ کرے کہ تم مجھے طلاق دو، شوہر اس سوال کے جواب میں کہے کہ ٹھیک ہے میرا تمہارا رشتہ ختم، تو پھر اس میں جو ہے کیونکہ یہ طلاق ہی کے جواب میں ہے تو پھر اس کے طلاق ہی سمجھی جائے گی، اور ایک طلاق بائن. نارملی اگر شوہر کہہ دے میرا تمہارا رشتہ ختم، تو اس کے بعد عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، تو پھر اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی. اگر اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی.
EMI پر گاڑی خریدنا ناجائز ہے یا نہیں؟ مجھے EMI کا نہیں پتہ، میں ذرا تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ عورت کا زور سے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے اگر کوئی نامحرم نہ ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ آہستہ تلاوت کرے۔ عیدہ خان انڈیا سے، کیا ظالم کی مدد کرنا حرام ہے؟ اگر کوئی عالم کہتا ہے میں فلاں ظالم شخص کو ناراض نہیں کر سکتا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیں ظالم شخص سے ان کے کیا تعلقات ہیں، کس چیز میں ناراض کر رہا ہے، یہ ہمیں کیا پتہ، تو ایسے مبہم سوالات کا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ تو ظالم شخص کو کس چیز میں ناراض کرنا ہے اور کس چیز میں راضی کرنا، بعض لوگ ظالم ہوتے ہیں لیکن آپ کے معاملے میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ ان کو راضی کر کے چلتے ہو کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کا، باقی ظلم سے ان کو روکنا چاہیے۔ تو یہ مبہم سوال ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جہانگیر ندف انڈیا سے، میری بیوی 2 سال سے مجھ سے الگ رہ رہی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، اور واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری بات بھی نہیں ہوتی اور کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا مشورہ دوں بھائی؟ مشورے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ اس کو منا کے لے آئیں، یہی کرنا چاہیے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں، 2 سال سے الگ نہ رہیں، تو آپ ان کو لے آئیں کسی طرح منا کے محبت سے، تو امید یہ ہے کہ مان جائیں گی۔ باقی آپ کو اللہ نے حق دیا، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ محمد صادق انڈیا سے، میرا رشتہ ہو گیا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب سے ہمارا رشتہ ہوا ہے ہمارے رشتہ دار اور خالو رشتہ ختم کرانا چاہتے ہیں اور رشتے کو 2 سال ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ جب رشتہ ہو چکا ہے تو خالہ خالو کی ایسی کی تیسی، جب ختم کرانا ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے۔ اب منگنی ہوئی ہوگی یا نکاح ہوا ہوگا، منگنی ہوئی ہے تو بھی اس کو پورا کریں، فوراً نکاح کر لیں پھر، اور اگر نکاح ہوا ہے تو پھر تو وہ آپ کی بیوی ہے، اس کو لے آئیں اپنے گھر۔ منگنیاں غیر شرعی رسم ہے، اس لیے ڈائریکٹ نکاح ہونا چاہیے، آپ اس کو لے آئیں جا کے۔ آدمیوں میں تپڑ ختم ہو گیا اصل میں، جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی بیوی، آپ بولو ایسے کی تیسی، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، ایسی کی تیسی، تو اس طرح سے اسٹائل سے بات ہوتی ہے۔ یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ آپ کائنڈلی بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے، تو پھر کوئی نہیں بھیجے گا۔ دبئی سے کسی نے پوچھا ہے، پلاٹ کی فائل کھولنے کے لیے جو پیمنٹ کی جاتی ہے جس میں زمین آپ کے نام نہیں ہوتی، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے کے بعد؟ اگر وہ زمین آپ نے خریدی تھی بیچنے کی نیت سے اور اس زمین پر آپ کا کنٹرول ہو گیا ہے، کنٹرول کا مطلب آپ اسے بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، تو پھر اس پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اس کنڈیشن میں زمین نہیں آئی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن فائل کھولنے کے لیے جو پیمنٹ کی جاتی ہے نا، اس میں تو بہت ہی ابتدائی مرحلے میں جو پیمنٹ کی جاتی ہے اس میں تو پلاٹ کی نہ لوکیشن پتہ ہوتی ہے، نہ کوئی کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اگر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور زمین کی لوکیشن بھی نہیں پتہ، بس ایک فائل ہی ہے ابھی، اور وہ فائل ایک حق ہوتی ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب پلاٹنگ ہوگی اور جب زمین ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ زمین آپ کو دے دی جائے گی۔ تو شروع میں تو وہ قرضہ لے رہا ہوتا ہے لوگوں سے، جو بھی تاجر ہے نا، جو بلڈر ہے، جو پلاٹنگ کر کے بعد میں زمینیں دے گا آپ کو، تو وہ صرف آپ سے کلیکشن کر کے جگہ خرید رہا ہوتا ہے، ایک پلاٹ لے لیتا ہے وہ، اور اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر وہ پلاٹ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ اس کو بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر پلاٹ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، ابھی صرف پیسے کلیکٹ کیے ہیں، فائلیں ہی چل رہی ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ہماری بہت سی جاننے والیاں بغیر محرم کے حج اور عمرے پر جاتی ہیں، تو کیا ان کا حج عمرہ قبول ہوگا؟ حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ ملے گا، بے برکتی ہوگی۔ ایسے حج کا کیا فائدہ جس میں اللہ کو ناراض کر کے جائیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ اسی کے پیسے چوری کر کے جو ہے وہ اس کی دعوت میں پہنچ گئے، اسی سے کرایہ نکالا، تو اس کو غصہ تو آئے گا، ایسے وہ کہے گا ایسے میں دعوت پہ نہ ہی آتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو حج عمرہ تو شرعی لحاظ سے ہو جائے گا، حج فرض حج بھی ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ ہوگا اور بے برکتی ہوگی۔ اسد الرحمن صاحب چترال سے، کیا انسانی اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے؟ بہت ڈیٹیل میں یہ تفصیل ہے۔ دیکھیں، ایک تو ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، جو مرتے ہوئے لوگ آنکھیں فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے ان تمام اعضاء کے ساتھ ہی دفن ہوگا قبر میں جو اللہ نے اس کو دی۔ البتہ اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کی جو ہے وہ زندگی کسی عضو پر موقوف ہو، تو عین اسی وقت میں کسی میت کا عضو اس کو لگایا جا سکتا ہے جس پر آپ کی زندگی موقوف ہے۔ جیسے لوگ گردہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو گردے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گردے پہ وہ زندہ رہ جاتا ہے اور آپ بھی صحیح چل پڑتے ہیں، تو
کیونکہ اللہ نے 2 گردے دیے ہیں تو ایک گردہ شدید مجبوری میں کسی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں ڈونیٹ کرنے والے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں، اب باقی ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں، اور جس کو لیا جا رہا ہے اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی ہونا جس سے زندگی موقوف ہو تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل تو یہ ایک بزنس بنتا چلا جا رہا ہے کہ گردے بیچے جا رہے ہیں، پہلے سے اسٹور کیے جا رہے ہیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہانیہ صاحبہ پشاور سے، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے بجائے کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ میں الحمدللہ 8 رکعت تہجد پڑھتی ہوں، بتائیے کون کون سی صورتیں پڑھا کروں؟ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتی ہیں آپ، علم ترا سے لے کے جو بھی آپ کو قرآن کا حصہ یاد ہو، فقرؤوا ما تیسر منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں سے بھی تم پڑھ سکتے ہو پڑھو، جو تمہیں میسر ہو قرآن کا وہ حصہ پڑھ لیا کریں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور پابندی عطا فرمائے تہجد پہ۔ اگر کوئی شخص 10 رکعت پڑھے تہجد میں اور ہر سجدے میں سجدے کی دعا پڑھے تو کیا یہ صحیح ہے، اور کیا سجدہ میں مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدے میں پہلے کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ ضرور پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر جو دعا چاہے پڑھیں آپ سجدے میں، لیکن عربی میں ہو، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ غیر مسلم کی گوشت کی دکان سے گوشت لینا کیسا ہے؟ اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ اس نے وہیں سے گوشت خریدا ہے جہاں سے سارے مسلمان قصائی گوشت خریدتے ہیں، اور جہاں حلال سلاٹر ہے، جہاں سے حلال ذبیحہ ہوتا ہے، تو پھر تو غیر مسلم سے آپ خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مذبح خانے ہیں وہ تو مسلمان ہی اس میں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے غیر مسلم قصائی بھی گوشت خریدتے ہیں، مسلمان قصائی بھی، پھر آگے یہ سب بیچتے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم سے گوشت خریدنے کا، مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس میں لوکیشن کے لحاظ سے فرق پڑے گا۔ تو یہاں کراچی میں تو اگر کوئی غیر مسلم بھی گوشت بیچ رہا ہے تو خریدتا تو وہ وہیں سے ہے، حلال سلاٹر سے ہی خرید رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لیں وہ خود ذبح کرتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، اور صرف اس کی زبان پہ اعتماد نہ کریں، اور بھی لوگوں سے تھوڑا سا تحقیق کر لیں۔ اگر عورت نے شوہر کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ عورت 100,000 دفعہ بھی کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، نماز میں عورتیں سینے پر جبکہ مرد ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مرد ناف یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ عمل سینے پہ ہاتھ باندھنے پر کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تبھی 4 اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جائے، یہاں تک کہ آپ سعودی عرب میں بھی دیکھتے ہیں جو حنبلی علماء ہیں حرمین کے، وہ بھی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو یہ آثار ہیں صحابہ تابعین سے، یہ تواتر سے چلے آ رہے ہیں کہ ناف پہ یا ناف کے نیچے، تو یا ناف سے تھوڑا سا اوپر، تو یہاں ہمارے علم میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، آج کل بن چکا ہے، اب اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے۔ تو باقی خواتین کو جو کہا جاتا ہے نا یوں ہاتھ باندھیں، وہ سمٹنے کی وجہ سے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے، کچھ مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے حدیث نہیں چاہیے ہوتی، جیسے رکوع میں جا کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو حالانکہ کسی نہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے نہ ہاتھ چھوڑنے کا ذکر ہے، لیکن پوری امت ہاتھ چھوڑ کے ہمیشہ سے اسی طرح پڑھتی آئی ہے۔ اسی طرح خواتین صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں، تو اجماع امت سے ثابت ہے، یہ دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کے پاس، تو اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے۔ اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہتی ہیں، تو اسی طرح اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ، سمٹ کے، اس پر الگ سے کوئی حدیث کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ تو جب سمٹے گی تو سمٹنے کی کیفیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اتنی بات تو ثابت ہے کہ سمٹ کے، تو اب علماء کو یہ لگا کہ اس طرح سے سمٹنا زیادہ ہے، جب جتنا یوں کرے گی نا اتنا زیادہ سمٹی بھی ہوگی، تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹے گی۔ اب سمٹنے کی کیفیات حدیث میں نہیں ملتی ہمیں، اور اس میں کوئی اجماع نہیں ہے، تو پھر ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا۔ تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ سمٹنا اس میں زیادہ ہے، اور جو ہے پاؤں کو چپکایا جائے گا۔ تو شوافے کے نزدیک بھی ہے، اب ان کے نزدیک بھی ہے کہ جو ہے وہ ایسے ہاتھ کو قریب کر کے باندھے گی۔ تو اصل جو چیز جس کو فوکس کیا ہے وہ ہے سمٹنا۔ تو اب سمٹنے کی کیفیات وہ جو ہے جو حضرات فقہاء نے اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد کے مطابق ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ اجتہاد ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ جی کس طرح سے سمٹے گی وہ۔ تو اجتہاد وہیں کیا جاتا ہے جہاں حدیث نہیں ہوتی، تو جب تک اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہوگی تو اجتہاد ہی کیا جائے گا۔ تو تواتر سے ہمارے ہاں یہی چلا آ رہا ہے، صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا فقہ کی کتابوں میں، صحابہ تابعین تبع تابعین سے، تو ظاہر ہے فقہاء نے وہیں سے لے کے قلم بند کیا ہے۔
اس میں یہی ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ رکھے گی، اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ اس میں سمٹنے کا عمل اس میں زیادہ ہے۔ اچھا بھائی، محمد لقمان انڈیا سہارنپور سے، قضائے عمری میں ایک ایک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے 1 سال تک صرف ظہر پڑھیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جویریہ مسرور انڈیا سے، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور امی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر مت بنو کیونکہ ان کو ڈاکٹر پسند نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر بننا میرا سپنا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیوں امی کو ڈاکٹر کیوں پسند نہیں ہے بھائی؟ امی سے پوچھیں کہ کیا کیا، کسی ڈاکٹر نے ان کو غلط دوا کھلا دی تھی، کیا کیا تھا؟ تو امی سے پوچھیں، بلا وجہ کوئی اور ریزن ہے روکنے کی تو ایک الگ بات ہے۔ یہ میڈیکل کالجز کا ماحول بعض دفعہ بہت خراب ہوتا ہے، امی اس لیے منع کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی معقول ریزن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف اس لیے کہ ڈاکٹروں سے امی کو نفرت ہے تو یہ کوئی معقول ریزن نہیں ہے۔ تو اگر اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کیوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے الگ سے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورہ حجاب میں ہے کہ نکاح کے حکام میں ہم نے آپ کو بہت زیادہ وسعتیں دی ہیں۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ اس پر کئی بار بیانات بھی ہو چکے ہیں، علماء نے کتابوں میں بھی حکمتیں لکھی ہیں۔ عرب میں تو ویسے بھی زیادہ شادیوں کا رواج تھا، 10 بیویاں، 11 12 بیویاں عرب رکھا کرتے تھے، تو اسلام نے آ کے اس کو محدود کیا ہے۔ تو نبی کو تو اجازت دی، باقی امتیوں کو حکم دیا کہ 4 سے زیادہ آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ نے 4 کی اجازت دی نا، 4 سے زیادہ کی اللہ نے نہیں دی، تو اللہ پر ہے اس کا مدار۔ تو اللہ نے اگر نبی کو زیادہ کی اجازت دے دی تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری۔ شوہر کی مرضی یا اجازت کے بغیر ووٹ دینا کیسا ہے؟ اگر یہ خطرہ ہو کہ کوئی دینی جماعت جو ہے وہ، یا کوئی اچھی جماعت دینی نہ بھی ہو لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ ملک کے لیے اس جماعت کا جیتنا ضروری ہے، غالب گمان ہو، ہوائی وہم نہ ہو خام خواہ کا، تو آپ کے پاس صحیح نالج ہو، اس نالج کی بیس پر اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ بھائی اس جماعت کا جیتنا ضروری ہے اور ملک کے لیے اس کا جیتنا خیر خواہ ہے، یہ نہیں جیتی تو ملک تباہی کے دہانے پر جا سکتا ہے، اور تو پھر ایسی صورت میں عورت کو لازمی ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایک ووٹ کی کمی سے بھی جماعتیں ہار جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کچھ مبہم معاملہ ہے، تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کیا حاملہ عورت کھلے آسمان کے نیچے کھلی چھت یا آنگن پر میں سو سکتی ہے؟ جی سو سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ کمرے میں سوئے، تاکہ جس میں پردہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ابو بکر حیدرآباد سے، میرا فارما کا بزنس ہے، میں دوائیوں کی مارکیٹنگ کرتا ہوں ڈاکٹرز کے پاس جا کر، اور ان کو کمیشن بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری دوا لکھ کر دے۔ ہماری دوا دوسری کمپنیز کے مقابلے میں تھوڑی مہنگی ہے، اگر ہم ڈاکٹر کو کمیشن نہیں دیں گے تو ہمارا 10 سال پرانا کاروبار بند ہو جائے گا، کیا اس کی کمائی ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر پابند ہے پیشنٹ کو وہ دوا لکھ کے دینے پر جس میں جو پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہو اور سستی ہو۔ تو صرف کمیشن کی لالچ میں ڈاکٹر جو مہنگی دوا لکھ کے دیتے ہیں، یہ عمل ہی ناجائز ہے، تو ڈاکٹر کو اس عمل کی ترغیب دینا بھی ناجائز ہے۔ تو آپ اپنے کام کو جائز کرنے کے لیے اتنا کر لیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کمیشن نہ دیا کریں اس کو، بس اس کو یہ بتایا کریں یہ دوا ہے، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، تو یہ فائدے ہیں اس کے، تو یہ آپ جو ہے پیشنٹ کو دے دیا کریں۔ اس کی آپ اپنی کمپنی سے تنخواہ لے سکتے ہیں، ڈاکٹر کو اس پہ آپ نے ہدیے دینا اور جو ہے رشوتیں دینا یہ جائز عمل نہیں ہے۔ تو آپ کی نوکری کا اس سے تعلق ہے کہ اگر صرف آپ یہ نیت کریں کہ میرا کام صرف اس میڈیسن کو پروموٹ کرنا ہے اور ڈاکٹروں کے علم میں لانا ہے، تاکہ اگر ڈاکٹر اپنی ثواب دید پر یہ سمجھے کہ یہ میڈیسن میں نے پیشنٹ کو لکھ کے دینی ہے تو وہ دے سکے، ڈاکٹر کے پاس نالج ہوگی تو دے گا نا، لیکن اس کو پیسے دینا، کمیشن دینا، ایئر ٹکٹ دینا جو کہ آج کل کمپنیاں کر رہی ہوتی ہیں، یہ جائز عمل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کو لے، ڈاکٹر کہے بھائی میری مرضی، میں پیشنٹ کے لیے اس کو مفید سمجھوں گا تو لکھوں گا، نہیں سمجھوں گا تو نہیں لکھوں گا، نکلو پتلی گلی سے یہاں سے۔ اگر مقتدی امام کے پیچھے زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر تلاوت کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی، دل میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، زبان نہیں ہلا سکتے۔ اگر کسی کو بیماری ہو کہ اسے مجمع میں جا کر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہو تو کیا وہ جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ گھبراہٹ کس نوعیت کی ہو رہی ہے یہ تو آپ خود فیصلہ کریں، نارملی تو جماعت کی نماز چھوڑنا ناجائز ہے، اور مجمع میں جانے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جائیں مجمع میں، تاکہ گھبراہٹ ختم ہو، آپ کو عادت پڑے اس سے، تو بالکل تنہا ہوتے ہوتے زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو پھر بھی بہرحال کوئی
واقعی ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے, یہ کوئی بیماری کا خطرہ ہے, تو بیماری میں مجبوری میں جماعت کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے. لیکن کتنی گھبراہٹ ہے, کیا ہے, یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ آپ خود فیصلہ کریں گے. اگر ہم کوئی عبادت کرنا چاہیں اور ہمارے دل میں آئے کہ یہ دکھلاوے کی عبادت ہے, تو کیا ہمیں وہ عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. یہ جو دل میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ دکھلاوے کی, یہ شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ عبادت چھڑوا دے ہم سے. شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو نیک کام سے روکتا ہے وہ, پھر جب آپ نیک کام کرنے پر پرعزم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کے لیے نہیں, تم تو مخلوق کے لیے کر رہے ہو. تو بے وقوف لوگ شیطان کی باتوں میں آ کے عبادت چھوڑ دیتے ہیں, عقل مند لوگ لگے رہتے ہیں. تو آپ لگے رہیں عبادت میں, یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے. مجھے ایک فون پڑا ہوا ملا, میں نے اسے نہیں اٹھایا, ایک بچے نے مجھے اٹھا کر دے دیا, اس کے بعد میرا فون بھی کہیں گر گیا. اب میں وہ فون استعمال کر سکتا ہوں؟ جو فون آپ نے دیکھیں پڑا ہوا ملا ہے نا, وہ تو لقطہ ہے, وہ کسی کا ہے, آپ کا تو نہیں ہے نا وہ. تو آپ مالک کو بہت اچھی طرح تلاش کریں جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہو, اور جب آپ کے لیے بالکل آپ نا امید ہو جائیں تو پھر آپ اس کو صدقہ کر دیں. اور اگر آپ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ پھر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو, اس نیت کے ساتھ کہ جب مالک آ جائے گا تو اس کو دے دیں گے آپ. حافظ ارقم دیرو, توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, استغفار تو استغفار کے کلمے کو کہا جاتا ہے, یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اس طرح کے جو کلمات ہیں نا, یا اردو میں بھی ہو سکتے ہیں, اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی, تو یہ استغفار کہلاتا ہے, یعنی اللہ سے مغفرت مانگنا. توبہ جو ہے پورے ایک شرعی ایک عمل ہے جس کی 3 شرائط ہیں. جیسے نماز میں ایک عمل ہے نا, اس کے باقاعدہ ایک پراپر طریقہ ہے, جب تک وہ طریقہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو ایسے ہی توبہ ایک باقاعدہ شرعی عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ آپ سے جب کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو آپ سب سے پہلے عزم کریں کہ میں یہ دوبارہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا. 3 شرطیں ہیں توبہ میں. نمبر 1 کہ یہ عزم کریں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر 2 جو کر چکے ہیں اس پہ آپ کو ندامت ہو. اور تیسری بات, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا. اور استغفار معافی مانگنے کا عمل, کہ توبہ کے دوران جو اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے نا, ایک خاص عمل ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو معاف کرنے کے لیے کوئی بھی صیغہ استعمال کریں گے کسی بھی زبان میں, تو یہ عمل استغفار کہلاتا ہے. نعتوں میں نبی یا محمد کہنا کیسا ہے؟ میں یا نبی یا محمد کہنا کیسا ہے؟ اگر نعت میں یا شعر و شاعری میں یا نبی یا محمد کہا جائے, اگر استمداد کی نیت سے نہیں کہا ہے تو پھر جائز ہے. استمداد کا مطلب بالوں کی نیت ہوتی ہے, یہیں سے بیٹھے بیٹھے نبی کو پکار رہے ہیں, نبی ہماری پکار سن رہے ہیں اور ہماری حاجت روائی کریں گے, تو یہ تو شرک ہے. یہ نیت نہیں ہے تو پھر جائز ہے. شاعری میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. محمد سہیل انڈیا سے, اگر صبح اٹھ کر برش کیا اور پھر روزے کی نیت کر لی اور سحری بھی نہیں کی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا. نفلی روزہ ہوگا اور یا رمضان کا بھی ہو جائے گا, لیکن قضا روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے. میرے شوہر بدعت رسومات کرتے ہیں جبکہ میں بدعت سے اجتناب کرتی ہوں. ہماری ہر محرم اور شب برات پر لڑائی ہوتی ہے شربت اور حلوہ بنانے پر. آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ لڑائی نہ کریں تو شوہر سے بولیں خود ہی حلوہ بنا لو, آپ محرم میں حلیم بھی خود ہی بنا لو. پھر بھی زبردستی کرتے ہیں تو بنا لیں آپ, ان کو گناہ ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ. گھر میں لڑائی نہ کریں اس بات پر. عورت بیچاری مجبور ہوتی ہے شوہر کے ہاتھوں, تو اس لیے کوشش کریں کہ نہ بنائیں. زیادہ زور لگائیں تو بنا لیں, پھر ان کو کھلا دیں, خود نہ کھائیں. سلطان احمد کراچی سے, کیا داڑھی کے بال سیدھے کرنے کے لیے بال سیدھے کرنے والی مشین یا جیل لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں. محمد راجہ انڈیا سے, کیا خالہ کے بیٹے کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ جی جائز ہے. کیا جنات انسان پر بھی عاشق ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے, تو اس لیے امید ہے آپ پر عاشق نہیں ہوں گے. منی کے قطرے نکلنے کے دوران جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی ناپاک ہو جاتے ہیں. البتہ ایک آدھ قطرہ اگر لگا ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے. تھوڑا وہ پھیل گیا ہے نا ہتھیلی کی گہرائی کے برابر, تو پھر اس کو دھونا بہرحال لازم ہے. میری ساس کی بد زبانی کی وجہ سے میری جٹھانی ان سے الگ ہو گئیں, تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنی امی کو اپنے گھر لے آئیں, تو وہ ہمارے گھر آ گئیں. میں کینسر کی مریض ہوں اور مجھے کیمو بھی لگی ہوئی ہے. میں سارے کام کرتی ہوں مگر میرا ایک ہاتھ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی. تو وہ میرے شوہر دباتے تھے, مگر وہ میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں اور بہت زیادہ بد زبانی کرتی ہیں.
جس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں بیماری کے ساتھ یہ ٹارچر اب برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ گاؤں چلی گئی ہیں، لیکن میرے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم ایڈجسٹ کرتی تو وہ میرے ساتھ ہی رہتی۔ آپ بتائیں اگر میں غلط ہوں تو اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، جبکہ میں ابھی بھی بیمار ہوں اور انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، اور انہیں جو مجھے پریشان کیا وہ میں تفصیل سے بتا نہیں سکتی۔ جب آپ کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا تو کیسے پاؤں دبائے جا سکتے تھے؟ ایسی صورت میں آپ کے شوہر کو آپ کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون غلطی پر ہے اس میں۔ بہرحال بوڑھی ماں کا بڑا احترام ہے۔ اب شوہر ظاہر ہے مرد کے دل میں اقبال آ جاتا ہے کہ میری ماں اب گاؤں میں رہ رہی ہے، لیکن شوہر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عذر کیا ہے۔ تو اگر بیوی کہہ رہی ہے بھائی میرا ہاتھ خراب ہو گیا، میں اس بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی، نہیں دبا سکتی، اور ساس میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں، بعض ساسیں ہوتی ہیں وہ بہو کا ایک صحیح عذر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو جب پتہ تھا کہ ساس بد زبان ہے اور بد زبانی کی وجہ سے جٹھانی الگ ہوئی ہیں، تو آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ بیل مجھے مار؟ آپ خود مشورہ دے کے اپنی ساس کو اپنے گھر لے آئیں۔ تو یہ لانے سے پہلے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال میں آپ کے شوہر کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی بیوی اگر بیچاری معذور ہے اور ساس کے تانے بہت زیادہ ہو رہے تھے تو پھر بیوی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اماں کی خدمت آپ خود کریں ایسی صورت میں، یا گاؤں میں آپ چلے جائیں، کچھ دن اماں کے پاس رہیں، یا فون پہ خیریت معلوم کر لیا کریں۔ بہرحال اماں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، بیگم کو بھی نہیں، خود ہی بھگتو۔ اگر کوئی عورت صرف نہاتے وقت اوپر جوڑا باندھے اور نہانے کے بعد اس کو کھول دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ بہت اچھی طرح عورت نے جوڑا باندھا ہے اور اس کو کھولنا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ جوڑے کے بالوں کے اندر پانی پہنچا دے تو یہ کافی ہے، تو پھر وہ بعد میں بھی بے شک کھول لے تو بھی غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس کی یہ غلط چیز ہے نا کہ آپ کو صرف نہانے سے میں بالوں کو گیلا کرنے سے بچنے کے لیے آپ جوڑا باندھ رہے ہیں۔ تو جوڑا تو اس لیے شریعت نے حکم دیا عورت کو جوڑا باندھ کے غسل کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ جوڑے کا کھولنا اور دوبارہ باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو باندھنا کھولنا بہت آسان ہے عورت کے لیے، تو اس لیے بہرحال یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ پراپر نہا لے، اس کے بعد جوڑا باندھ دے۔ گرمی میں 3 دن کی قضا نماز اگر میں 3 دن کی قضا نماز ایک ساتھ پڑھوں تو کیا وطر ہر عشاء کے ساتھ پڑھنے ہوں گے یا ایک ساتھ سارے وطر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی وطر الگ سے پڑھ سکتے ہیں آپ، عشاء کے ساتھ ضروری نہیں ہے، جو قضا نمازوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ساری عشائیں ایک دفعہ نمٹا دیں، پھر سارے وطر ایک دفعہ نمٹا دیں۔ سیف صاحب انڈیا سے، اگر پیسے گر جائیں تو کیا انہیں اٹھا کر چومنا چاہیے؟ نہیں بھائی، بس ایسے ہی رکھ لیں جیب میں۔ اگر لڑکی موبائل پر لڑکے سے کہے کہ اپنا نکاح مجھ سے کر لو اور وہ لڑکی کی طرف سے گواہوں کے سامنے قبول کر لے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ خاتون نے پوچھا ہے جی میرے شوہر تمباکو کھاتے ہیں اور مجھے اس کی بو سے نفرت ہے۔ جب وہ تمباکو کھاتے ہیں تو میرا ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ وہ آپ کا بیان بھی شوق سے سنتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ اجنبی مسلمانوں کو تکلیف دینا جب اتنا بڑا عذاب ہے تو اپنی زوجہ کو تکلیف دینا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تو قطع رحمی میں آتی ہے یہ چیز۔ اور بدبو تو ایک ایسی چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے، تو ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلا ہمیں بھی بدبو سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو اگر شوہر کو تمباکو کھانے کی عادت ہے بھی تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں جب گھر سے باہر جا کے کھا لیا کریں، یہ کہیں کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں، اس کے بعد منہ اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں تاکہ اس کی اسمیل منہ میں نہ رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن کو تمباکو سے بو سے نفرت ہے وہ بہت زیادہ تمباکو والوں سے ٹینشن میں جاتے ہیں، لیکن تمباکو والے اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ تو گناہ کی بات ہے، اپنی نیکیاں برباد کرنے کی بات ہے۔ مصلی پر ایک طرف موبائل رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کہاں رکھیں بھائی، ایک طرف ہی پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، موبائل رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، دو طرف تو رکھ نہیں سکتے میرا خیال ہے۔ بہرحال ایک طرف رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ شبینہ اعظمی انڈیا سے، اگر کوئی طلاق شدہ عورت شدید مجبوری کی وجہ سے عدت نہ گزار سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مجبوری لکھ کے بھیجتی تو میں بتاتا، عدت تو گزارنا بہر صورت لازم ہے۔ البتہ کوئی بہت ہی غریب عورت ہے، شوہر نے اتنی وراثت بھی نہیں چھوڑی کہ اس کے 4 مہینے 10 دن تک کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ طلاق یافتہ عورت کمانے کے لیے مجبوری میں نکل سکتی ہے، بغیر زینت کے نکلے، کمائے، اور جو ہے وہ دن دن میں
کمائے اور پھر فوراً جیسے ہی ٹائم ختم ہو فوراً واپس آ جائے، یعنی کمانے کا جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ فوراً واپس آ جائے۔ تو شدید مجبوری کا مطلب ایسی مجبوری میں عدت تو پھر بھی گزارنی پڑے گی، لیکن کس طرح سے گزارنی پڑے گی وہ شریعت نے تخفیف کر دی ہے، اس میں آسانی کر دی ہے۔ تو لیکن عورت پر عدت بہرحال گزارنا شوہر کے گھر لازم ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں، مگر میرے والدین میرے شوہر سے بہت لڑتے ہیں اور مجھے ان کے خلاف جھوٹی باتیں بتاتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرا شوہر ہمیں کھا گیا اور تو ہمارے لیے مر گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی بیوی اپنے شوہر سے خوش ہے لیکن بیوی کے والدین خوش نہیں ہیں داماد سے۔ تو دیکھیں آپ کے شوہر نے کیا کیا ہے، ایسا تو نہیں ساس سسر سے پیسے لے کے کھا گئے ہوں۔ اگر وہ پیسے لے کے کھا گئے ہوں تو پھر ساس سسر کا داماد سے اختلاف ٹھیک ہے، بعض داماد ایسے ہوتے ہیں گھنڈے بن کے کھا جاتے ہیں سب کچھ، اور ساس سسر مجبور ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے، سسرال والے وہ کچھ کر نہیں سکتے داماد کے خلاف، ان کو ڈر ہوتا ہے بیٹی کو نہ چھوڑ دے، تو اس طرح سے بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن ساس سسر کو چاہیے تھا پیسے ہی نہ دیتے داماد کو، اگر پیسوں کا پھڈا چل رہا ہے۔ اگر بہرحال پیسوں کا نہیں ہے تو پھر ان کا کیا لینا دینا بھائی ان کے پرسنل معاملات میں، تو آپ کو چاہیے آپ اپنے شوہر کو فیور دیا کریں، کیونکہ شادی کے بعد عورت پر اس کے شوہر کا حق اس کے والدین سے زیادہ ہے۔ ہمیں آخرت کے لیے کون سی نیکیاں جمع کرنی چاہیے؟ ایک فرض نماز سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ دیکھیں ہمیں ہر طرح کی نیکیاں جمع کرنی چاہیے۔ نیکیوں کی مختلف قسمیں ہیں، نماز میں الگ طرح کا ثواب ملتا ہے، روزے میں الگ طرح کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دروازہ ہی اللہ نے روزے داروں کے لیے جنت میں خاص کر دیا ہے جس کا نام ہے باب الریان، جو سیراب کرنے والا۔ تو ہر نیکی کا ایک الگ ثواب ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے، یہ بھی تو صدقے کا ثواب ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، کوئی گناہ غلطی سے ہو گیا آپ سے، توبہ استغفار بھی کریں اور صدقہ کریں، کیونکہ جو اللہ کو غضب آیا نا گناہ کی وجہ سے وہ صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غریب کی مدد کریں گے، اس کا پیٹ بھریں گے بھوکے کا، تو اللہ کو بھی آپ پہ ترس آئے گا قیامت کے دن۔ تو بہت ساری نیکیاں، اس لیے علماء کہتے ہیں ہر طرح کی نیکیاں جمع کرنی چاہیے ہمیں، نماز کی بھی، نفل نماز کی بھی، صدقے کی بھی، تلاوت کی بھی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی، رشتہ داری جوڑنے کی بھی۔ تو ہر نیکی کی الگ حیثیت ہے۔ انصاف قائم کرنے کے لیے ظالموں کی ٹارگٹ کلنگ کرنا کیسا ہے، جبکہ قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہو؟ دیکھیں جس شخص کے بارے میں 100% یقین ہو کہ یہ ڈکیتیاں کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور قانون اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو اور عوام میں سے کسی نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا، تو آخرت میں اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا۔ لیکن عوام کو اس طرح کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ عوام پھر اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے کسی کو مار دیا ذاتی دشمنی کی بیس پہ، کل مفتی کے سامنے بیان دو گے یا کسی کے سامنے بیان دو گے کہ بھائی یہ تو ڈاکو تھا، تو اس لیے انتظامی معاملات کی وجہ سے عوام کو منع کیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اس کو اگر 100% یقین تھا نا کہ یہ واقعی ڈاکو ہے اور لوگوں میں فساد پھیلا رہا ہے، اور فساد کا مطلب زبان کا فساد نہیں بلکہ قتل و غارت کر رہا ہے، جیسے بعض علاقوں میں ہوتے ہیں کچے کے ڈاکو اور اس ٹائپ کے ڈاکو جو ہے نا، تو وہ لوٹ مار مچائی ہوئی ہوتی ہے اور حکومت ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سک رہی ہوتی، یا سختی چاہتی نہیں ہے حکومت ان کو ختم کرنا۔ تو دونوں صورتوں میں عامی آدمی میں سے کسی نے اگر اس کو قتل کر دیا تو آخرت میں بہرحال حساب نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اگر آپ پکڑے گئے قانون کے ہاتھوں تو قانون تو پھر آپ کو جو بھی ملک کا قانون بنا ہوا ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ لیکن آخرت میں بہرحال نہ صرف یہ کہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ بہت زیادہ ثواب ہوگا عوام کو ایک عذاب سے بچانے کا۔ لیکن پھر میں بتا دوں کہ لوگوں کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا قانون ہاتھ میں لینے کا۔ مشورے سے نقصان یہ ہوگا کہ پھر لوگ جری ہو جائیں گے، بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کرنا نہ شروع کر دیں اس بہانے، اور گورنمنٹ جب پکڑے گی تو گورنمنٹ تو پھر یہ آپ سے جو بھی گورنمنٹ لا ہے اس کے حساب سے حساب و کتاب کرے گی۔ ہمارے والد بہت غصہ کرتے ہیں اور ہر چیز پر ڈانٹتے ہیں، جبکہ باہر کے بچوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں۔ ہمارا دل بہت دکھتا ہے جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ والد اور بچے آپس میں اچھے رہتے ہیں، جبکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ والد اور بچے آپس میں اچھے سے رہتے ہیں۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے بچوں پہ والد کو غصہ آتا کیسے ہے؟ بچے تو اتنی اٹریکٹیو چیز ہیں، چھوٹے بچے، دل چاہتا ہے ان کو پیار ہی کرتے رہو۔ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا کہ بچے بڑے ہوں بھائی، لوگ کہتے ہیں نا جلدی بڑے ہو جائیں، میرا دل چاہتا ہے چھوٹے ہی رہیں، کیسے پنے پنے سے ہوتے ہیں، ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کیسے، بچیاں کیسا اچھا کھیل رہی ہوتی ہیں آپس میں،
آپ بچیوں کو کھلونے لا کے دے دیں کچن کے، کیسے کھیل رہی ہوتی ہیں، میں بریانی بنا رہی ہوں، میں آٹا گوندھ رہی ہوں، میں چائے بنا رہی ہوں، آپس میں لگی رہتی ہیں. لڑکے بھی کیسا ماشاءاللہ کھیل رہے ہوتے ہیں ادھم مستیوں میں. تو بچہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹا جائے. تو اس لیے والد کو چاہیے اپنے بچوں سے محبت کرے، ان میں کھیلے. ٹھیک ہے تھوڑا روب بھی قائم رکھے تاکہ وہ باپ ہی نہ بن جائیں گھر میں. روب ہم انگریزوں کی طرح بھی قائل نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہا ہی نہ جائے. تو کوئی واقعی بات ہو تنبیہ کرنے کی تو بچوں پہ تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نارملی بچہ سختی کے لائق نہیں، محبت کے لائق ہی ہوتا ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سے محبت نہیں کر رہے، باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، محبت نہیں کر رہا. تو ان کو چاہیے کہ آ کے بیٹھا کریں، گپ شپ لگایا کریں. اور ہر وقت اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے کہ باپ کو بچوں سے نفرت ہے، کبھی بھی باپ کو بچوں سے نفرت نہیں ہوتی. باپ میں اصل میں تربیت کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بالکل سیدھا چلانا ہے، ٹھیک کرنا ہے. تو یہ بھی محبت ہی ہوتی ہے. لیکن اب اس محبت کی وجہ سے بجائے بچے سدھرنے کے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر وقت تربیت ہی میں لگے رہتے ہو. تو جب باپ گھر میں آتا ہے نا، اس کو چھوٹی چھوٹی بچوں کی غلطیاں بری لگتی ہیں. اس لیے نہیں کہ اس کو بچوں سے نفرت ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میرے بچے بالکل صراط مستقیم پہ چلیں، بہت ہی خاندانی بچے کہلائیں یہ. تو یہ محبت ہی کی وجہ سے باپ کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اب اس محبت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، تربیت یوں ایسے نہیں ویسے، ہر وقت الٹ پٹانگ ان کو تانے دینا. تو بچوں میں تھوڑی اتنی سمجھ ہوتی ہے، بچے سمجھتے ہیں ابا ہمارا جو ہے نا وہ ظالم ہے. اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ محبت بھی دے ان کو، کبھی کبھار تنبیہ بھی کرتا رہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ گھر میں جب باپ آئے تو بچے کانپنا شروع کر دیں اور بچے چاہیں کہ کاش یہ گھر میں نہ ہی آتے، تو یہ باپ کے ناکام ہونے کی دلیل ہے. تو جو بچے گھر میں ابو کا، ابا کا، پاپا کا، ڈیڈی کا انتظار کرتے ہیں نا کہ آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی، اس کا مطلب ابا صحیح چل رہے ہیں. اور جہاں بچے یہ ہو کہ یار ابا کیوں آ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ ابا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کے ساتھ وہ شاید صحیح نہیں ہے. ہمیں آخرت کے لیے کون سی نیکیاں اچھا یہ ہو گیا. اگر باپ بہت ماڈرن ہو اور بچوں کو بھی ماڈرن بنانا چاہے تو کیا تب بھی باپ کی مرضی چلے گی؟ اب ماڈرن کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور ماڈرن کا الٹ ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے دیسی پن. اب بچے کیا چڈی بنیان میں گھومنا چاہتے ہیں دیسی پن میں؟ ویسے تو چڈی ماڈرن لوگوں کا ہی لباس ہے. کیا آڑے ترچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں؟ تو ماڈرن کا لفظ مبہم ہے، میں سمجھا نہیں آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بہرحال اگر شریعت کے خلاف باپ چاہتا ہے کہ بچے چلیں تو پھر بچوں پر باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. باقی ماڈرنزم، اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چند روایتی چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ لیا. وہ تو نبی کا کلچر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کلچر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہر دور کا کلچر ایک الگ ہوتا ہے، ڈریسنگ میں بھی اور باقی لائف اسٹائل میں بھی. تو ہاں ابا جو ہے شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم نہ دیں، تو وہ آپ سوال لکھ کے بھیجیں گے کہ ابا آپ کو کیا حکم دیتے ہیں، وہ میں پھر بتاؤں گا کہ ابا کی چلے گی کہ نہیں چلے گی. ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ایک لڑکا ہوا تھا جس کی 25 دن میں وفات ہو گئی، اس کے بعد ایک مرتبہ مس کیریج ہو گیا، رہنمائی فرمائیں. دیکھیں ایسا بہت شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، 4-5 دفعہ مس کیریج ہوتا ہے، پھر بھی اولاد ہو جاتی ہے. تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یہ تو شرعی مسائل بتانے کا چینل ہے نا، میڈیکل ٹپس دینے کا تو نہیں ہے. یہ ڈاکٹروں سے، آپ جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں وہ اکثر اس میں اچھا گائیڈ کر دیتی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گی. یا کوئی طبیبہ ہو لیکن بہت ماہر طبیبہ سے مراد جو حکیم ہوتے ہیں نا، لیکن اس میں کوئی ماہر ہو. اس میں حکیموں میں ڈرامے بازیاں بہت ہو گئی ہیں، فراڈی پن بہت آ گیا ہے. تو کوئی واقعی ہو تو اس سے علاج کرائیں یہ، کیونکہ یہ پرانی بیماری ہے. جو بیماریاں بہت پرانی اور صدیوں سے چلی آ رہی ہیں نا، تو ماہر حکیم بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز تجربے سے ہو چکی ہے نا. وہ بہت پرانی، جو صدیوں پرانی بیماریاں چلی آ رہی ہیں، تو حکیموں کے بھی اس میں بہت تجربے ہو چکے ہیں. لیکن صحیح حکیم ہونا چاہیے. میں نے دیکھے بعض پیشنٹ ایسے تھے جو میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کا علاج نہیں کر پائے تو حکیم نے علاج کر دیا. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ میرے کہنے پہ کسی حکیم کے پاس نہ چلے ہیں. حکیموں میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہیں، پھیکو بہت ہیں اس میں، یوٹیوب پہ بھی بھرے ہوئے ہیں. کو ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو. تو اب ماہر ایکسپرٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ظاہر ہے اس نے کہاں سے پڑھا ہے اور یہ سب چیزیں وہ خود آپ تحقیق کریں. لیکن جب تک یہ نہیں ہو تو یہ جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں بھی بات ایکسپرٹ ہوتی ہیں، ان سے آپ علاج کرائیں. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے.
کیا میں زکوٰۃ بہن کو دے سکتا ہوں؟ اس کے ایک مدرسہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ دیکھیں مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی۔ ہاں بہن کو آپ مالک بنا سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے، پھر وہ جو چاہے کرے۔ ہماری ایک پھپھو کی بیٹی جو کہ بیوہ ہیں، جب بھی ہمارے گھر آتی ہیں تو مجھ پر اور میرے بچوں پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتی ہیں۔ میں انہیں دیکھ لیتی ہوں مگر کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ان کی ایک بہن میری بھابھی اور ایک میری جٹھانی ہے۔ کیا ان کی پھونک سے میرے یا میرے بچوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً پہنچ سکتا ہے، اگر آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ ان کی پھونک سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو وہم نہیں ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو ان کو کہیں کہ جتنی پھونکیں ہیں ساری ادھر ہی آ کے ختم کر دیں، اور ہو سکتا ہے اسی سے آپ کی جو پھپھو کی بیٹی ہے نا، شاید ان کی پھونک ہی نکل جائے، کیونکہ اتنی پھونکیں ماریں گی تو وہ دیکھیں نا، شوف سرکار کی بیچارے کی اقرار الحسن نے پھونک نکالنے کی کافی کوشش کی ہے اور لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ان کو، شوف سرکار کو۔ تو پھپھی سے بولیں کہ بھائی نہیں مارا کریں، کیا فضول حرکتیں آ کے پھونکے مارنا شروع کر دینا، اور وہم بھی ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ جتنی مرضی پھونکے مار لیں، میرے بچوں کو اس سے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر پھونکے مارنے دیں۔ لیکن ہے یہ معیوب حرکت پھونکے مارنا۔ کبھی کبھار رقیہ کے طور پر کسی کو دم کر دینا وہ تو ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے، ایسے آتے ہی پھونکے، گندی ہوا تو جاری ہے نا کم از کم ان کے پھیپھڑوں میں بچوں کے۔ حافظ ارقم دیرو، کیا عورتیں گھر میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں جی، عید کی نماز کراؤڈ میں ہوتی ہے، تو جہاں سب مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں کھلے میدان میں، تو وہاں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ بعض علماء کہتے ہیں جانے کی اجازت ہے، اور بعض منع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں ترغیب تو ہے عید کی نماز میں شرکت کی، لیکن جن پردے کی پابندیوں کے ساتھ اجازت ہے، آج کل خواتین وہ پردے کی وہ پابندی کرتی نہیں ہے۔ بال غیر مسلم ممالک میں تو عید کی نماز میں خواتین کو بہرحال شرکت کرنی چاہیے کہ اسلام سے ان کا تاکہ رشتہ مضبوط رہے، لیکن وہ عید کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہاں جانا پڑے گا، اپنے گھر میں اخپل طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ فری لانسنگ کے کر کے پیسے کمانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے بالکل۔ آپ کسی کو کوئی سروس دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں، تو سروس اگر وہ جائز سروس ہے تو پیسے لینا بھی جائز ہے۔ کپڑوں پر پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ فہد صاحب بحرین سے پوچھتے ہیں، جب میں اپنے سسرال جاتا ہوں تو میری ساس مجھ سے گلے ملتی ہے تو میرے لیے شہوت کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ساس کو کس طرح ہاتھ لگانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھو، ساس کو سختی سے منع کر دیں کہ گلے نہ ملیں داماد سے، بالکل ناجائز عمل ہے، اور ساس سے کہیں بس میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا کریں، آپ جائیں ساس کے سامنے سر یوں کریں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کر دیں بس، کیونکہ ساس اور داماد میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی ریلیشن ہو جائے نا، سیکشول ریلیشن ہو جائے، تو وہ بیوی آپ کی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن آپ وہم نہ کریں، ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی یہ مسئلہ بتاؤ وہمیوں کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے کہ میرے سے تو اس دن ساس نے ہاتھ ملایا تھا تو میرے دل میں یہ خیال ہے، تو چھوڑ دیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو وہم ہے آپ کو، لیکن آئندہ آپ احتیاط کریں، کبھی بھی ساس سے اس طرح مصافحہ نہ کریں، اور گلے ملنا تو یہ تو ویسے بھی بے شرمی کی بات ہے، تو جو ہے حیا کے خلاف ہے۔ تو ساس اگرچہ محرم ہے، لیکن اس محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنا فری ہو جائے۔ جب بہن بھائی بھی تو جوان جب ہو جائیں تو محرم ہی ہے نا، لیکن وہ تھوڑی گلے ملتے ہیں، اور ملنا بھی نہیں چاہیے ان کو۔ یہ ہمارے یہاں لبرل لوگوں نے نا کر کے براڈ مائنڈڈ بن کے سارا سسٹم کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ حیا اور پاک دامنی کا پورا نظام جو گوروں کا ہوا ہے نا، وہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی اسی ڈگر پہ چلے، اور جیسے وہاں تمیز ہی ختم ہو گئی ہے تو یہاں بھی ہو جائے، تو اس لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں کوئی کسی کی انسلٹ کی پرواہ نہ کریں، آرام سے ایک دفعہ بتا دیں ساس کو کہ بھئی ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا، آپ میری ماں ہیں اور میں ماں سمجھتا ہوں آپ کو۔ ان کو نہیں بول دینا کہ شہوت کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی بےہودہ حرکت ہو گیا، ان کو بولیں آپ میری ماں ہیں، لیکن ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بھئی ساس سے جو ہے بس سر پہ ہاتھ رکھوایا کریں، اس کے علاوہ جو ہے جسم کہیں بھی۔ اسی طرح داماد اور سسر بھی، بہو اور سسر بھی ایسا ہی ہے، بعض سسر بہوؤں کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، چھوڑو یار یہ بری حرکت ہے، آپ کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا حیا سے کام لو، تو اپنے سوسائٹی میں اس کو فروغ دیں کہ بھئی سسر جو ہے بہو کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سر پہ ہاتھ رکھے گا بہو کے، بس اس سے زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بیٹی جوان ہو جائے نا اور باپ بھی جوان ہو، تو کیا ضرورت ہے بیٹی کو گلے لگانے کی؟ اگرچہ وہ تقدس ہوتا ہے بیٹی کا، الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے، لیکن بھائی بس بیٹی کو
زیادہ زیادہ اس کا سر یہاں رکھ لیا بیٹی کا، ایسے ایسے جھپیاں پا کے گلے مل رہے ہیں گدھے گھوڑوں کی، تو پاگلوں والی حرکتیں، تو شرم آتی ہے دیکھ کے ان کو. تو بیٹی جوان ہو جائے اس کا سر یہاں رکھ دیا کندھے پہ، ایسے تھپکی دی، بہت اچھی بات ہے، باپ بیٹی کی محبت ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ حیا کے بھی تو خلاف ہے. میں نہیں کہہ رہا باپ کی کوئی بیٹی پہ غلط نظر ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں حیا کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا، گلے مل رہے ہوتے ہیں. اور سسر بہو کا تو بہت ہی مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں تو رشتہ حرام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے سسر بھی اپنی بہو کے سر پہ بس ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ نہیں، فری ہونے کی کوشش نہ کرے. بعض جب میں کالز اٹھایا کرتا تھا، ابھی تو بہت کم لوگوں کے فون اٹھاتا ہوں، وہاں بھی بعض بہوؤں کی یہ شکایت آتی تھی کہ ہمارے جو سسر ہیں نا، ہمیں وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں اور جو ہے وہ معانقہ کرتے ہیں، ہمیں خود بہت برا لگتا ہے. تو انہوں نے مجھے ترغیب دی، کئی خواتین کی اس طرح کمپلینز آئیں کہ آپ اس پر بیان کرو کہ یہ سسر جو ہے نا یہ حرکتیں نہ کریں. ہم تو منع نہیں کر سکتے کہ وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے خاندان کے بزرگوں کی، تو اس لیے یہ غلط عمل ہے. عبدالعلیم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں چلنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس طرح چلنا چاہیے؟ بھائی صاحب، ہر آدمی کی اپنی ایک نیچرل چال ہوتی ہے، اس کو چینج کریں گے تو کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا والا ہو جائے گا. نیچرل چال ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی. البتہ تکبر سے نہ چلیں، سینہ اکھاڑ کے یوں جیسے پتہ نہیں کوئی پھڈا کرنے جا رہا ہے. بعض لوگوں کے سینہ آٹومیٹیکلی تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکڑ کے چلنے کی. تو اکڑ کے مت چلیں، نارمل وے میں چلیں، بہت تیز بھی نہ چلیں کہ تھک جائیں بلا وجہ. ایک تو ہے نا ایکسرسائز کی نیت سے چل رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. نارملی جب آپ چلیں، وقصد فی مشی، قرآن کہہ رہے ہیں اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. تو بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال کے بہت تیز چلنا یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے. سستوں کی طرح آہستہ چلنا، حضرت عمر نے کسی کو دیکھا بہت خرامہ چل رہا ہے، حضرت عمر نے اس کو تنبیہ کی کہ بھائی نارمل چلو، ایسے کیوں چل رہے ہو جیسے، یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایسے کیوں چل جیسے کوئی بیمار چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی چال سے دیکھنے سے یہ بھی نہ لگے کہ کوئی بیمار جا رہا ہے، یہ بھی نہ لگے کہ کوئی اس سے قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے اور یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. تو نارمل چال میں چلنا چاہیے اور نیچرل جو اللہ نے آپ کو دی ہے. بعض لوگوں کی چال نیچرلی تیز ہوتی ہے، تو وہ تیز نہیں ہے، وہ دوسروں کو تیز لگتی ہے، وہ ان کے لیے وہی میانہ روی والی چال ہوتی ہے. تو ہر ایک کو اللہ نے ایک الگ چال دی ہے، اس کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے. بہت تیز نہیں، بہت ہلکا نہیں، تکبر والی چال نہیں. لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کہتے ہیں زمین پہ اکڑ کے مت چلو. تو روز 5 سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے روز قرآن کی تلاوت کریں، الحمد سے لے کے سورہ ناس تک ایک پارہ پڑھ لیا کریں 30 دنوں میں. ایک پارہ نہیں ہوتا آدھا پڑھ لیں تاکہ 2 مہینے میں قرآن ختم ہو. وہ بھی نہیں ہوتا ایک پاؤ پڑھ لیں تاکہ 4 مہینے میں قرآن ختم ہو. تو یہ جو لوگوں نے مخصوص صورتیں بنا لی ہیں کہ فلاں دن یہ صورت، فلاں دن یہ، اس سے بہتر یہی ہے کہ پورا قرآن پڑھا کریں، پورا قرآن ختم کیا کریں. لڈو میں ڈائس یعنی چھلکا استعمال ہوتا ہے، اور میری پتہ نہیں چھکا استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ اور میری معلومات کے مطابق حدیث میں، اچھا لڈو کہہ رہا ہوں میں، لڈو میں ڈائس یعنی چھکا استعمال ہوتا ہے. میری معلومات کے مطابق حدیث میں ڈائس والے کھیلوں کی ممانعت آئی ہے. اگر میری معلومات غلط ہیں تو تصحیح فرما دیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طرح کے کھیلوں کی ممانعت آئی ہے، تو مجھے ان حدیثوں کی پوری تحقیق تو نہیں ہے کہ صحیح حدیثیں ہیں ضعیف حدیثیں، لیکن ایک کامن اصول فقہا نے بیان کیا قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کہ وہ کھیل جن میں آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے، دماغ تھکتا ہے، وہ جائز نہیں ہے. جیسے شطرنج ہے، اس میں آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے، وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. لغویات اس کام کو کہتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو کھیل کا تو بنیادی مقصد ہوتا ہے دماغ کو تفریح دینا. تبھی حدیث میں آتا ہے کل لہو باطل، ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. وہ 3 کھیل وہی ہیں جن میں دماغ فریش ہوتا ہے آپ کا، اس کے سوسائٹی پہ کوئی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو شطرنج کھیلنے میں کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. آپ کو چاہیے تھا آپ کھیل کود کے دماغ کو فریش کرتے، پھر دماغ مفید کاموں میں استعمال کرتے. آپ نے دماغ ہی بیکار کام میں کھپا دیا، تو اب بچے گا کیا آپ کے پاس؟ تو کھیل کا تو مقصد ہے تاکہ آپ کھیلوں کو کھیلیں اور تاکہ دماغ فریش ہو اور دماغ کو مفید کاموں میں خرچ کریں. دماغ ہی کو آپ نے اس میں خرچ کر دیا تو پھر وہ دماغ تو کسی کام کا رہا نہیں. تو اس وجہ سے بھی شطرنج جو ہے نا ناجائز ہے. البتہ ان لوگوں کے لیے شطرنج کھیلنے کی گنجائش ہے جن کو دشمن کی چالیں سیکھنی ہوں، جیسے فوج کے کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو امام شافعی سے منقول ہے کہ جو جنگی چالیں سیکھنے کے لیے شطرنج کھیلے گا، جنگی کمانڈر ہے، تاکہ اس کو دشمن کی چالیں، اس کا دماغ کھل جائے
اور دشمن کی چالیں سمجھنا اس کو آ جائیں، تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اس کھیل میں اس کو یہ فائدہ ہوگا تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ تو لڈو میں چونکہ دماغ فریش ہی ہوتا ہے، دماغ تھکتا نہیں ہے، تو اس لیے لڈو اس اصول کے مطابق جائز ہے، چاہے اس میں چھکا بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھکا تو محض ایک آلہ ہے، 4 آ رہا ہے، 3 آ رہا ہے، 6 آ رہا ہے، تو اس میں کوئی دماغ آپ کا تھکتا نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھیلیں گے تو شاید اس بہانے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں۔ ہماری بہن شادی سے منع کر رہی ہے، آگے بھی شادی کا ارادہ نہیں ہے، اور ہمارے ابو کی ریٹائرمنٹ کی عمر قریب ہے، ہم کیا کریں؟ بہن کو سمجھائیں، کیونکہ یہ لڑکیاں حماقت اور بے وقوفی میں شادی سے منع کرتی ہیں، بعد میں جب دھکے کھاتی ہیں نا، رلتی ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے اور بڑھاپا آنے لگتا ہے، تنہائیوں کا شکار ہوتی ہیں، بھائی اپنی زندگیوں میں مشغول ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر یہ بہت بڑی ٹینشن بنتی ہے سوسائٹی کے لیے، اور پھر یہ رشتے کشکول لے کے تلاش کرتی ہیں، ملتے نہیں ہیں ان کو رشتے۔ تو اس لیے میں آپ کی سسٹر کو، آپ کی بہن کو اپنی بہن سمجھ کے نصیحت کروں گا، وصیت کروں گا کہ یہ ڈھیٹ پنا آپ چھوڑ دیں، اپنے پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پر رحم کریں آپ، کیونکہ بعد میں پھر انہوں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ جو لبرل لوگوں نے کہا دیا نا جاب کریں جاب کریں، یہ حل نہیں ہے، یہ فطرت نہیں ہے۔ بہت ساری جاب کرنے والی خواتین بھی ہم نے دیکھی ہیں، زندگی رل جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتی ہیں، بہت پیسہ کمایا، لیکن بڑھاپے میں رل جاتی ہے ان کی زندگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا، اور احساس کمتری میں، تنہائی میں الگ جاتی ہے۔ اس سے وہ غریب خاتون اچھی ہے جس کے بیٹے بیٹیاں ہوں اور وہ اپنے بچوں میں لائف کو اس غربت میں بھی انجوائے کر رہی ہوتی ہے زیادہ۔ تو یہ جو ہے نا انسان کی فطرت ہے کہ اس کو افراد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو افراد کیسے دی؟ ان کی اولاد کی صورت میں۔ تو اس لیے نکاح کر رہے ہیں، ان کو میں بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ بھی سمجھائیں، اور کوئی اچھا رشتہ بھی تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے آڑے ترچھے آ رہے ہوں اس لیے نہیں کر رہی ہوں، بعض دفعہ رشتے ہی آڑے ترچھے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے اس سے تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں بغیر شادی کے ہی۔ کوئی اچھا رشتہ تلاش کر لیں ان کے لیے، لیکن ان کو فورس کریں، فورس کا مطلب مینٹلی ان کو فورس کریں، یہ نہیں کہ آپ کو مار دھاڑ شروع کر دیں، ان کو سمجھائیں بٹھا کے۔ میرے اکاؤنٹ میں سود کی رقم آ گئی ہے اور میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتی، تو میں اسے صدقہ کروں گی یا خیرات؟ آپ اسے نکال کے بلا ثواب، یعنی بلا نیت ثواب، ثواب کی نیت کے بغیر آپ اس کو صدقہ کر دیں، رکھے نہیں اکاؤنٹ میں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کب اوپر جائیں گے اور کب نیچے، اس کام کی کمائی حلال ہے؟ حلال ہے جی۔ سندل صابن پر ہاتھی کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کا استعمال جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ صابن پہ جب تصویر بنی ہوتی ہے تو استعمال سے وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے، تو ویسے صابن کا استعمال تو کریں تاکہ وہ تصویر ختم ہو۔ خیر یہ تو میں ایک ویسی بات کر رہا ہوں، تو تصویر جب موضع اہانت میں ہو نا، اہانت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تعظیم نہیں ہو رہی اس کی، تو پھر اس تصویر میں تخفیف ہے شریعت میں، یعنی اس کے احکام وہ اس طرح نہیں ہے، جیسے دیوار پہ جو جاندار کی چیزوں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کی حیثیت الگ ہے۔ تو صابن پہ تصویر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے استعمال کرنے میں، البتہ اس تصویر کو بنانے والی کمپنی کو چاہیے کہ نہ بنائے تصویر سازی بہرحال ناجائز حرام ہے۔ بلال منیار انڈیا، اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ کہ ٹھیک ہے بھئی، اللہ کے ساتھ جب میاں کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے اللہ کی تعظیم مراد ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جو جس کی صفات ہوتی ہے نا وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ مخلوق ہمیشہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، مخلوق کہتے ہیں جس کو بنایا جائے، حادث ہوتی ہے، اور اللہ کی تمام تر صفات جب سے اللہ ہے اسی وقت سے اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہے، تو اللہ چونکہ ہمیشہ سے ہے لہذا اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کا کلام جو ہے نا وہ اس کی صفت ہوتی ہے، جیسے رحمت ہے، غضب ہے، یہ ساری صفات جب سے میں ہوں میرے ساتھ ہیں یہ صفات، تو اللہ بھی جب سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ تو اللہ کا جو کلام ہے، چاہے وہ تورات کی صورت میں ہو، انجیل کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو، جو اصل کلام ہے نا اللہ کا، وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی وہ صفت ہے۔ ہاں جب وہ صفت ہم نے اس کلام کو اپنے قلم سے لکھا اور کتابوں میں محفوظ کیا تو وہ پھر مخلوق ہے، لیکن جو اصل کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، بلا کیفیت، کلام اللہ بدا منہ بلا کیفیت، اللہ سے ظاہر ہوا ہے جس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ سے ہے۔ آپ کو ان پیچیدہ عقیدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے بچے بن کے جیسے چل رہے ہیں نارمل لائف گزاریں، کچھ چیزیں علماء کے لیے رکھا کریں، عوام کو اتنی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہیے، بیسک جو بنیادی عقائد ہیں بس ان کی طرف توجہ دیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ بیسک عقیدے
ان کو فوکس کریں۔ عدنان صاحب سعودی عرب سے، ہم نے 5 لاکھ سود پر قرض لے کر مکان خریدا، اب وہ ہمیں 6 لاکھ منافع دے رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ مکان بیچ دیتے ہیں، مگر والدہ کہہ رہی ہے مکان نہیں بیچیں گے اور کمیٹی ڈال کر سود بھر لیں گے، رہنمائی فرمائیں۔ سودی لین دین جو آپ نے کیا وہ حرام کیا، کیونکہ آپ نے سود پر قرضہ لے کے مکان خریدا تو یہ ناجائز اور حرام عمل تھا، اس پہ توبہ استغفار کریں۔ باقی اب آپ مکان بیچ کس کو رہے ہیں؟ جس سے قرضہ لیا ہے اسی کو بیچ رہے ہیں، تو بیچنا تو جائز ہے، اس کو کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں آپ، لیکن جتنے میں لیا اس سے کم قیمت پہ نہیں بیچ سکتے جب تک پوری قیمت ادا نہ ہو جائے۔ تو 6 لاکھ منافع دے رہا ہے تو اس کو بیچ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ والدہ کہہ رہی ہے مکان نہیں بیچیں گے، کمیٹی ڈال کر سود بھر لیں گے، غلط، والدہ کی اطاعت اس میں جائز نہیں ہے۔ سود جتنا جتنا دیں گے اتنا اتنا گنہگار ہوں گے آپ۔ تو اگر مکان بیچ کے آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں تاکہ مزید سود لگنے سے بچ جائے تو ایسا کر لیں آپ۔ بیوی کو داڑھی نہیں پسند تو کیا داڑھی کاٹ لوں یا بیوی کا طلاق کا مطالبہ پورا کر دوں؟ میں بس واجبی سا مسلمان ہوں لیکن دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ داڑھی نہیں پسند ہے اور وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو بیگم کو طلاق دے دیں آپ، داڑھی نہ کاٹیں آپ۔ ہو سکتا ہے میرے اس جواب پہ لوگوں کو اعتراض ہو، لو داڑھی کے چکر میں بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھائی صاحب وہ اتنی ڈھیٹ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور طلاق لے کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ تو جب ایک عورت کو خود خیال نہیں ہے کہ بھائی تمہیں داڑھی پسند نہیں ہے لیکن شوہر کی خاطر برداشت کر لو، اللہ کی خاطر نہیں برداشت ہو رہا، تو شوہر کی اتنی بھی بری چیز نہیں ہے نا داڑھی عورت کی نظر میں جتنی وہ سمجھ رہی ہے، تو اللہ کی خاطر نہیں برداشت ہو رہا، شوہر کی خاطر برداشت کر لو۔ تو اگر شوہر بھی اتنا پسند نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے نا وہ شوہر جائے بس داڑھی نظر نہ آئے، تو پھر میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ داڑھی رکھیں اور طلاق نہ دیں، اس کو آرام سے محبت سے سمجھائیں، پھر بھی نہیں مانتی تو پھر داڑھی نہیں کاٹی جائے گی، طلاق کا مطالبہ پورا کر دیا جائے گا۔ محمد آفتاب انڈیا سے، جمعے کے دن ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ مسجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت سے رہ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر دوسری جماعت میں صرف 10 سے 15 افراد ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ غیر مسلم کنٹریز میں مجبوری میں ایسا کرنا پڑتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہاں پہ مسجدیں بڑی بڑی نہیں ہوتی تو مجبوری ہے، اور گورنمنٹ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ باہر صفیں بنائیں روڈ پہ، تو پھر مجبوری میں 2 جماعتیں ہو رہی ہیں۔ نارملی تو یہ جائز عمل نہیں ہے، لیکن مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں۔ اگر بیڈ پر خون لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ ایسے ہی پاک کریں جیسے ہر جگہ پاک کی جاتی ہے، تو اس چادر اٹھائیں اور دھو لیں اس کو، یا وہیں جگ لا کے دھو لیں۔ تو اگر لکڑی پہ لگا ہے تو لکڑی پہ اچھی طرح گیلا پانی جو ہے نا کپڑا لے کے کئی بار اس کو صاف کریں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا۔ اور رخصتی سے پہلے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں رخصتی سے پہلے اگر اکٹھی 3 طلاقیں اس طرح سے دی ہیں کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یعنی 3 جملے کہیں، تو پہلی طلاق سے ہی نکاح ختم ہو گیا اور بیوی بالکل آزاد ہو گئی، دوسری اور تیسری طلاق لگتی نہیں ہے۔ جب لگتی نہیں ہے تو ایک ہی طلاق ہوئی ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ لیکن اگر ایک ہی کلمے میں کسی نے 3 طلاقیں دے دی رخصتی سے پہلے، یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں ہیں تو تینوں لگ گئی ہیں، تو اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی اور ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے، ایک رات بھی میرے ساتھ نہیں گزاری، لا حول ولا قوت۔ صرف دن کو آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نبھا نہیں سکتا، مجھ پر شک بھی بے انتہا کرتے اور حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں جوان ہیں، اور میں ابھی صرف 25 سال کی ہوں اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو چکی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے طلاق لینی چاہیے اور اس طرح کی شادی نہیں کرنا آئندہ کبھی کریں دوبارہ۔ بعض دفعہ شوہر ساری باریاں معاف کرا کے، حقوق معاف کروا کے شادی کرتا ہے، اور عورت بھی کہتی ہے چلو یار میاں تو مل رہا ہے نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ لٹکا دیتے ہیں اکثر بعد میں۔ تو پہلی بات تو آپ کے شوہر کو گناہ مل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں عدل نہیں کیا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا۔ تو شوہر کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، وہ نہیں ڈر رہا تو آپ اپنی زندگی برباد نہ کریں ایک فضول آدمی کے پیچھے۔ شادی کرتے ہی جس نے کہہ دیا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ مرد کر رہے ہوتے ہیں چسکے لینے کے بعد۔ میرے سامنے جو دوسری شادی کے کیسز آ رہے ہیں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان میں 90% ڈرامے بازی ہیں، چسکے لینے والے مرد ہیں، نبھانے والے نہیں ہیں۔ تو میں 2-3 شادیوں کی ترغیب تو دیتا ہوں، اور خواتین کو بھی کہتا ہوں کہ زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ، لیکن دوسری بیوی بننے کے لیے مرد کو پرکھا بہت اچھی طرح کرو، کیونکہ اس میں 90% ڈرامے بازی ہو رہی ہے، مرد نہیں نبھاتے، چسکے لینے کے لیے کرتے ہیں، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں،
اور جب دل بھر جاتا ہے تو جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. نبھانے والے, وفا کرنے والے, برابری کرنے والے مارکیٹ میں بہت کم ہیں. 2 نمبر لوگ اس میں بہت زیادہ ہیں. اس میں بہت لوگوں کو, داڑھی والوں کو بھی دیکھا ہم نے, ٹوپی والوں کو بھی دیکھا, نمازیوں کو بھی دیکھ لیا. مردوں میں حوصلہ رہا نہیں ہے اور لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. بس حوصلہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب تم نے کی ہے تو پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے دوسری کی باریاں نہ دینا, یہ کیا انصاف ہے؟ آپ بولو ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, جب میں نے کی ہے تو کی ہے, میں اس کو بھی وہی حقوق دوں گا جو پہلی کے. اس میں ایک دفعہ کی ٹینشن ہے, زندگی بھر کی راحت ہے. لیکن یہ کم بخت ڈرتا ہے اور اس کے دباؤ میں آ کے پھر اس کو لٹکاتا ہے, کبھی دوسری کے دباؤ میں آ کے پہلی کو لٹکاتا ہے. تو مجھے پھر بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں پر. انسان کے بچے بنو, آدمی بنو, پجامہ مت بنو, اور پھر تم دوسری شادی کو بدنام کرتے ہو. تو بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ, کہ یعنی مزیداری والے کام ہو نہیں رہا ہے. تو اس لیے کوئی انسان کے بچے مرد آئیں, خاندانی لوگ اس کام میں پڑیں, تاکہ جو ہے یہ اس کی ایک اچھا امیج دنیا کے سامنے جائے. تو جو آپ نے واقعہ سنا ہے یہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے, روز و شب اس طرح کے واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا جب دل بھر جاتا ہے تو کہتا ہے یار یہ کیا مصیبت پال لی ہے میں نے مفتی صاحب کے بیان سن کے. تو انسان کے بچے بنو. مجھے بہت سخت جو ہے نا اس پہ وہ غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ. ایک کام کیا ہے تو مرد بن کے کرو. تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کرے, لٹکا کے چھوڑ دے, تو میں کتنا غصہ آئے گا اس داماد کے اوپر. تو گریبان پکڑو گے, بولے کہ گدھے میں نے تجھے اپنی بیٹی اس لیے دی تھی کہ تو 4 دن کے بعد کیا میں نبھا نہیں سکتا, اور جو ہے میرا دل بھر گیا, یا مجھے اس لیے دی تھی میں نے تجھے اپنی بیٹی. تو اپنے اوپر رکھ کے سوچا کرو نا. تو اس لیے ہمت کرنا چاہیے اس میں مردوں کو, اور ایسی کی تیسی جو ہے دیکھیں گے کون کیا اکھاڑ سکتا ہے. 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, لیکن آدمی بن کے کریں, پجامہ بن کے نہ کریں. امار اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی خادہ میں غلطی سے اتحیات کے بجائے نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل کی, تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نماز دہرانی پڑے گی؟ نماز دہرانی پڑے گی, کیونکہ پورا اردو میں سینٹنس بول لیا انہوں نے, تو یہ نماز کے منافی ہے. کیا گولڈ یا کرنسی کی تجارت میں ایجنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اسٹیٹ ایجنسی کے بارے میں بھی بتا دیں. جی کر سکتے ہیں, ایجنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. کیا خالہ کے دیور سے شادی کر سکتے ہیں؟ خالہ کا دیور ہاں کر سکتے ہیں. خالہ کے دیور سے آپ کے لیے غیر محرم ہے, ہر غیر محرم سے شادی جائز ہے جی. محمد تسلیم اختر انڈیا سے, نہانے کے بعد بالٹی میں جو پانی بچ جائے تو اس میں کپڑا کنگھال لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا, یا وہ پانی مستعمل کے حکم میں ہوگا؟ پاک ہو جائے گا جی. کنگھالنے سے تو ویسے بھی پاک نہیں ہوتا کپڑا, ایک دفعہ کنگھالنے سے نہیں ہوتا, 3 پانیوں میں الگ الگ کنگھالیں گے تو ہوگا. لیکن جو پانی نہانے کے بعد بچا ہوا ہوتا ہے وہ پاک پانی ہی ہوتا ہے, اس سے کپڑا پاک کریں گے تو پاک ہو جائے گا, لیکن شرعی طریقے سے پاک کریں گے. صرف یوں کر کے ڈال کے نکالنے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا. محمد احمد بہاولپور سے, کسی کے گھر ضرورت سے زیادہ جانا اور لمبے وقت تک ان کے پاس رکنا جائز ہے؟ بھائی یہ اس سے آپ کا جو تعلق ہے, جس کے گھر آپ گئے ہیں, یہ اس سے پوچھیں. کسی کو تکلیف دینا حرام ہے. اب اس کو آپ کے اسٹے کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, بعض لوگ ایسے بے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے اسٹے کرنے سے تو انسان کو اور خوشی ہوتی ہے, تو یہ ان سے پوچھیں آپ. عام طور پہ تو تکلیف ہی ہوتی ہے, کسی گھر جا کے بیٹھ جاؤ تو اگلے کو غصہ آئے گا, بالکل ہی فارغ آدمی ہوگا تو نہیں آئے گا. والدین اگر ناجائز سختی کریں یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ برداشت کیا جائے اور کچھ بھی نہیں ہے. والدین کو جتنا برداشت کریں گے ثواب ملے گا. بہت ان کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو دائیں بائیں ہو جایا کریں جب زیادہ غصہ کر رہے ہوں. باقی ان سے غلطی ہو جائے تو محبت سے ایک دفعہ سمجھا دیں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. کسی اور کے ذریعے ان کو نصیحت کروائیں, خود نہ کریں. کیا بلی پال سکتے ہیں؟ جی پال سکتے ہیں. حلال جانور پالا کریں جس سے میں برکت ہو, جس سے سب کو فائدہ ہو. مرغی پالیں گے انڈے دے گی, گوشت ملے گا آپ کو. بکری پالیں گے دودھ ملے گا, گائے پالیں گے دودھ ملے گا. تو بہرحال پال سکتے ہیں بلی بھی. میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے نکاح کر لیا ہے. شکریہ جی آپ کا, بہت بہت نوازش. اور ہمارے والدین کو بھی نہیں پتہ, صرف کچھ دوستوں کو پتہ ہے, اور نکاح صرف زبانی ہوا ہے, کوئی کاغذات نہیں ہے کیا ہمارا نکاح ہو گیا. اگر یہ لڑکا آپ کا کفو تھا, ہم پلہ تھا, آپ کے جوڑ کا تھا تو نکاح ہو گیا. باقی میں ویسے تو لڑکیوں کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ والدین کی مرضی کے بغیر شادی کریں, لیکن اب مرضی کے بغیر بوائے فرینڈ جب بنا دیا ہے اور ماں باپ کنٹرول نہیں کر رہے آپ کے اوپر, تو بوائے فرینڈ سے تو بہرحال زنا سے تو بچا لیا نا اللہ نے آپ کو, تو وہ نکاح ہی بہتر ہے. کورٹ میرج کا کیا حکم ہے؟ کیا نکاح ہو جاتا ہے اگر کورٹ میں نکاح 2 عورتوں کی موجودگی میں ہوا, کیونکہ کوئی مرد وہاں گواہ موجود نہیں تھا اور ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی بنائی گئی؟
اور نکاح باقاعدہ رجسٹرڈ ہے تو کیا اسلام کے مطابق نکاح منعقد ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، دو عورتوں کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، البتہ جج نے جب نکاح پڑھایا ہے اور لڑکا لڑکی وہاں موجود تھے تو جج خود ایک گواہ کے طور پر گواہ تھا، تو لہذا یوں نہیں کہیں گے کہ دو لڑکیاں گواہ تھیں، بلکہ ایک جج خود گواہ تھا اور دو لڑکیاں گواہ تھیں، اور لڑکا لڑکی دولہا دلہن وہاں موجود تھے، تو پھر نکاح ہو گیا یہ۔ اور اگر ہاں ایسا ہی ہے، تو اگر لڑکا لڑکی یعنی دولہا دلہن موجود تھے نا وہاں بنفس نفیس، تو ایسی صورت میں جج خود ایک گواہی کا کردار بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ محمد سیف انڈیا سے، کتاب پر پیر لگ جائے تو کیا اسے چومنا چاہیے؟ چوم لیں تو اچھی بات ہے، بے ادبی ہوئی ہے، لیکن کوئی سنت یہ لازم نہیں ہے۔ اگر